احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر ریا کے طور پر بھی پڑھا جائے، مثال کے طور پر ریا کے طور پر اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ صدقہ دیا جائے کہ فلاں سیٹ دیکھ رہا ہے تو 50 کی بجائے 100 روپے دے دیے تو وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کیا جائے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو ہے کیا جائے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ مگر اللہ اکبر، درود پاک وہ عبادت ہے کہ اگر دکھاوے کے لیے بھی بندہ پڑھے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اس کو قبول ہی فرماتا ہے۔ اور پھر درود جتنی محبت سے پڑھے جاتے ہیں اتنی بخشش کے وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ جو ہے درود پاک پڑھنے میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ مجھے جو ہے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بلند آواز سے بندہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ جو ہے سیرۃ الجنان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کو خواب کے اندر دیکھا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جب پوچھا گیا ان کو کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، یعنی جب میں مر کر قبر میں پہنچا تو میری بخشش ہو چکی تھی۔ کہا کہ وہ بخشش کی وجہ کیا ہے ذرا ہمیں بھی تو بتائیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ ایک میں محدث کے ساتھ جو حدیثیں لکھ رہا تھا، حدیث لکھنے کا کام کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جو ہے لکھا اور انہوں نے زور سے حضور علیہ السلام پر درود پڑھا تو میں نے بھی زور سے درود پڑھا، اور جب میں نے بھی زور سے پڑھا تو پورے مجمع میں جتنے بیٹے تھے سب نے زور سے درود پڑھا۔ اسی ادا کو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس محفل میں جتنے بیٹے تھے اللہ نے ساری کی مغفرت فرما دی۔ اس سے پتا چلا کہ زور سے درود پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مجمع کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ تو زور سے درود پاک پڑھے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً یہ رات جو شب برات کی رات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بڑا کرم فرمایا اور یہ بخشش کے لیے عطا فرمائی گئی۔ اس رات کا پس منظر کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کتابوں میں، خاص کر انوار البیان کتاب، اللہ اکبر، انہوں نے لکھا ہے صاحب انوار البیان نے کہ اس رات کا کچھ جو ہے اللہ اکبر اس طرح ملی امت محمدیہ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزر ہو رہا تھا، اچانک جو ہے آپ نے پہاڑ پر ایک پتھر پر جو بہت خوبصورت پتھر تھا جب اس پر نظر پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا خوبصورت پتھر، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کو یہاں رک کر اتنی بات ضرور بتاؤں گا کہ دنیا کے اندر جتنے اللہ کے عجائبات ہیں، یعنی اللہ نے جو عجیب عجیب چیزیں بنائی ہیں اس پر غور کرنا اللہ اکبر 60 سال کی عبادت سے بھی جو ہے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی مخلوق
مخلوقات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ کیسے بنائی ہے، یہ کتنی خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا خوبصورت پتھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عیسیٰ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تعجب تو اللہ اکبر تمہارا بڑا ہے، مگر اس پتھر کے اندر تو اور تعجب شدہ چیز ہے، یعنی تعجب والی چیز ہے۔ کہا اللہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پتھر کے اندر ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عرضی کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پتھر کی طرف دیکھا، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک اشارہ ہوا اور وہ پتھر جب پتھر پھٹا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اندر عبادت کر رہا ہے، پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے، اور اس کے ایک طرف جو ہے درخت ہے جس سے پھل جو ہے اللہ اکبر گر رہے ہیں، پھل سے بھرا ہوا درخت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ پھر جو ہے پانی کی نہریں بھی اس کے پاس سے جا رہی ہیں، اس پتھر کے اندر ایک بندہ عبادت کرے، پھل کا درخت ہو اور پھر پانی کی نہر ہو۔ حضرت عیسیٰ کو اور تعجب ہوا، اس بندے سے پوچھا کہ تو کب سے اس کے اندر ہے؟ اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں اور اس پتھر کے اندر 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اس کی عبادت کتنی افضل ہے، اس لیے کہ اس پتھر کے اندر نہ ریاکاری ہو سکتی ہے، اللہ اکبر، نہ دکھاوا ہو سکتا ہے، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ بندہ جو ہے عمل کر رہا ہے، اس کے عمل کی اللہ اکبر، اس کے عمل کو کون پہنچ سکتا ہے، اس سے بلند کوئی ہو نہیں سکتا۔ جیسے ہی کہا تو اللہ اکبر، اللہ نے جو ہے فرمایا عیسیٰ ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد یعنی تیرے بعد میرا ایک پیغمبر آئے گا جو آخری نبی ہوگا، جو میرا محبوب ہوگا، ان کی امت کے اندر میں ایک رات ایسی پیدا فرماؤں گا کہ اس رات اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ اکبر اچھی طرح وضو کر کے دل کی گہرائیوں سے صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کی 400 سال کی عبادت سے اس کی عبادت افضل ہے، یعنی وہ 2 پڑھے گا، یہ جو 400 سال سے عبادت کر رہا ہے اس کی 2 پڑھنے پر میں اس کو حضرت موسیٰ کی 400 سال کی، حضرت موسیٰ کے امتی کی 400 سال کی عبادت کے برابر ان کو میں ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور کہاں کہ وہ رات جو ہے وہ رات شب برات کی رات ہے، اس کے اندر جتنی عبادت ہو سکتی ہے عبادت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کثرت سے اس رات میں عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو ہے بنو قلب جو ہے عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا اور اس کے پاس بہت کثرت سے بکریاں تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس رات بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جو جہنم کے حقدار تھا اس کو نکال کر اللہ اکبر جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اس کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ بہت بابرکت رات ہے، مگر ہمیں اس کا اللہ اکبر آج جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اس رات زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، نمازیں پڑھے، دعائیں کرے، اس لیے کہ اللہ اکبر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق اور لوگوں سے اللہ اکبر گویا کہ منادی آواز دے رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی روزی کا طلبگار جس کو آج روزی دی جائے، ہے کوئی اللہ اکبر مصیبت والا جس کی مصیبتوں کو دور کی جائے۔ یہ رات بڑی بابرکت ہے، اللہ پہلے آسمان پر جو ہے اجلال فرماتا ہے اور پھر جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کثرت سے عبادت بھی کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے اللہ کے حبیب اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ شب برات تھی اور اس وقت حضور علیہ السلام کی میرے یہاں باری تھی، اس لیے کہ حضور کی جو ہے الگ الگ ازواج تھی تو حضور علیہ السلام کی الگ الگ جگہ باری ہوتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ شب برات میں حضور علیہ السلام کی میرے یہاں باری تھی تو حضور جو ہے میرے حجرے میں نہیں آئے، مجھے لگا کہ حضور علیہ السلام کہیں دوسری ازواج کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ اللہ اکبر، میں نے جا کر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ آدھی رات کو حضور علیہ السلام جنت البقیع گئے اور مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور سلامتی کی ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس رات جو ہے ہمیں قبرستان بھی جانا چاہیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ
اللہ اکبر توبتن نصوحا کرو، یعنی ایسی توبہ کرو کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ کرو کہ جس گناہ سے تم توبہ کرو پھر اس کی طرف تم کبھی پلٹ کر نہ جاؤ، جیسے دودھ نکلنے کے بعد واپس دودھ تھن کے اندر نہیں جا سکتا ویسی تم توبہ کرو۔ اور اس رات اللہ اکبر، یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر وقت لوگوں کی توبہ کو سنتا ہے جب تک اس پر سکرات کی حالت نہیں آتی، اللہ اکبر، پھر سکرات کی حالت میں بندہ جو ہے توبہ کرنا چاہتا ہے مگر پھر اللہ مہلت نہیں دیتا۔ ایک بندے کو دیکھا گیا کہ بستی کے اندر جو ہے آواز دے رہا تھا کہ اللہ اے اللہ کے بندوں، تم جو ہے اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، وہ منادی جو ہے محلوں کے اندر گھوم کر یہ آواز دے رہا تھا کہ اے بندوں اللہ سے صلح کر لو، اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ تھوڑے دن کے بعد پھر اس کو دیکھا گیا وہ قبرستان کے اندر آواز دے رہا ہے کہ اللہ تو ان سے صلح کر لے، یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو ابھی بستی کے اندر تو آواز دے رہا تھا کہ اللہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے اور ابھی تو کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جب تک بندے کی سانس چلتی رہتی ہے اس وقت تک بندہ دنیا کے اندر ڈوبا رہتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی جو ہے صلح کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر اس کی بارگاہ کے اندر بندہ ایک آنسو بہا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب مر جاتا ہے بندہ اب خواہش کرتا ہے کہ میں نیک اعمال کروں مگر اب اللہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جب تک سانسیں چل رہی ہیں اور سکرات کے حالت ہم پر نہیں آئے ہیں اس وقت تک جو ہے تم صلح کر لو، توبہ کر لو۔ یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے مجرم نے جب توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرمایا۔ اللہ اکبر، حضرت فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سردار، ڈاکو اللہ اکبر قافلے کے لٹنے کے اللہ اکبر معاملے کے اندر اتنے طاقتور تھے کہ جو ہے لوگ کہا کرتے تھے سفر کے اندر کہ اب یہاں سے ہم آگے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہاں فضیل جو ڈاکو ہے اللہ اکبر جو ڈکیتی کرتا ہے وہ فضیل اللہ اکبر لوٹ لے گا۔ ان کا ڈر اتنا تھا، بچے جو ہے گھر کے اندر سوتے نہیں تھے تو مائیں جو ہے کہتی تھی کہ ابھی فضیل آئے گا سو جاؤ، تو بچے ان کے ڈر سے سو جاتے تھے۔ مگر اللہ اکبر ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر ڈکیتی کرنے گئے، سننا ذرا غور سے، میرے اللہ کی بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ کسی کی بارگاہ پر تم مانگنے جاؤ تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض جو ہے ڈکیتی کرنے کے لیے ایک گھر کے اندر گئے، وہ شخص جو ہے نیک تھا، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا اور اتفاقاً اللہ اکبر یہ آیت پڑھ رہا تھا الم یعنی للذین آمنوا تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ اکبر ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اللہ کی طرف جھک جائے۔ اللہ اکبر، جب حضرت فضیل بن عیاض نے یہ آیت سنی حضرت فضیل بن عیاض پر جو ہے رقت طاری ہو گئی اور پھر جو ہے ڈکیتی کرنے کی بجائے اللہ اکبر مسجد کا رخ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو توبہ کی توفیق دینا چاہتا ہے تو پھر جو ہے اسی کے کام سے دے سکتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کے لیے تبلے سے آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے مالک ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم سدھر جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، فضیل بن عیاض نے جو ہے اب مسجد کا رخ کیا۔ جب مسجد کا رخ کیا تو ایک قافلہ گزر رہا تھا، سنا کہ یہاں فضیل بن عیاض جو ہے فضیل نامی ڈاکو اللہ اکبر لوگوں کے قافلے لٹتے ہیں، اس لیے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اور پھر اللہ اکبر حضرت فضیل بن عیاض نے جب سنا تو دل ہی دل میں سوچا کہ میں کتنا برا ہوں کہ لوگ میری وجہ سے آگے کا سفر کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر، جب یہ سوچا اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اللہ اکبر علم حاصل کیا اور کعبے کی مجاوری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ جب اتنے بڑے ڈاکو حضرت فضیل بن عیاض کو اللہ اکبر توبہ کرنے کے بعد ولایت مل سکتی ہے تو ہم جو پاپ کرتے ہیں اگر اس کی سچی توبہ
کرے اور پھر شب برات جیسی رات کے اندر توبہ کرے تو پھر مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہماری بخشش نہیں فرما سکتا؟ ضرور فرماتا ہے، مگر اس کے در پر آؤ۔ اللہ اکبر، آج جو ہے آج کی رات اتنی بابرکت رات جو ہے کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں جو ہے میں دو کا ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر، ایک تو جو ہے قطع تعلقی کرنے والے یعنی رشتے کو توڑنے والے، ان کی اس رات بھی جو ہے اللہ مغفرت نہیں فرماتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ اللہ اکبر رشتے کو جو ہے بے دھڑک توڑ دیا جاتا ہے، بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی۔ اللہ اکبر، ماں باپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ہے فوراً چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ اللہ اکبر عرش کے جمر پر رشتے جو ہیں بندے ہوئے ہیں، اور پھر جب کوئی اسے توڑتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، اس نے مجھے دنیا کے اندر توڑا ہے، تو بھی جو ہے اس کو توڑ دے۔ پھر اس کی زندگی جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور رشتہ توڑنے والے کی آج کے دن بھی جو ہے مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ لوگ کیا تھے؟ اللہ والے لوگ تھے۔ امام حسن اور امام حسین کی جو ہے کچھ بات پر انبن ہو گئی، چھوٹے تھے، بچے تھے، بچپنی کے اندر انبن ہو گئے۔ اب جب تیسرا دن آیا تو امام حسین نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھا امام حسن کو کہ بھائی آج تیسرا دن ہے، اس لیے کہ جب 3 دن ایک مومن سے بات نہیں کرتے ہیں تو اللہ اکبر جب چوتھا دن آتا ہے تو اس جو ہے جو بات نہیں کرتا یعنی جو ہے قطع تعلق کی ہے، اس کے اعمال، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتے ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر آج تیسرا دن آ گیا ہے، آج ہمیں صلح کر لینی چاہیے، مگر یہ خط میں آپ کو اس لیے لکھ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ اکبر وہ جنت کے اندر بھی پہلے جائے گا۔ اس لیے آپ صلح میں پہل کریں، کیونکہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ مجھ سے پہلے جائیں۔ اللہ اکبر، یہ تھے اللہ والے صلح کرنے کے اندر، اور آج ہم تو صرف توڑنے کا کام کرتے ہیں، صرف توڑتے ہیں، جوڑنا تو بہت مشکل ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ جوڑتا ہے اللہ بے حساب یعنی کہ اس کے حساب کا جو ہے اس کے اعمال کا حساب نہیں ہوتا، اور اس کو جنت کا پروانہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر جو توڑتا ہے تو اس کو بے حساب پھر جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے رشتے کو توڑنے والے نہ بنے بلکہ رشتے کو جوڑنے والے بنے۔ اللہ اکبر، ہمارے جو اسلاف تھے، اسلاف، ان کی سوچ کتنی اعلیٰ تھی۔ رشتے تو رشتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سراج الدین جو ہے سراج ایک ہمارے چشتی کی بزرگ جو ہے بہت بڑی ہستی ہے، اللہ اکبر، ان کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، اور مرید آنے کے بعد وہ جو ہے لوہار تھا، کیچی بنانے والا تھا، وہ کیچی لے کر آیا اور آپ کو جو ہے تحفہ پیش کیا۔ آپ سوچ دیکھیں ان لوگوں کی، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ جو ہے تم نے یہ کیچی دی ہے، یہ کیا کام کرتی ہے؟ تو جو ہے کہا کہ یہ 1 کو 2 کرتی ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا کہ کیچی جو ہے تم لے جاؤ، اور ایسی چیز ہمیں تحفے میں نہ دیا کرو، اس لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو 1 کو 2 کریں۔ اللہ اکبر، ہمیں وہ سوئی اور دھاگا دیا کرو، اس لیے کہ کیچی 1 کے 2 کرتی ہیں اور سوئی دھاگا 1 2 کا 1 کرتی ہیں۔ تو ہم توڑنے نہیں آئے بلکہ ہم دنیا کے اندر سب کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگان چشت کی اور ہمارے بزرگان دین کی اللہ اکبر فکر تھی۔ اس وقت تک جو ہے ہم عروجیت تھے، مگر آج ہمارے دلوں کے اندر ہم گلے ملتے ہیں، اتنی بار گلے ملتے ہیں مگر ہمارے دل نہیں ملتے۔ اگر کسی نے بزنس کے اندر جو ہے ہم سے آگے بڑھ گیا تو اسی وجہ سے جو ہے ہم ہمارے دلوں کے اندر کینہ پالتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کینہ جو ہے ہمارے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ چیزوں سے باہر نکلے، اللہ نے اس کو دیا ہے تو وہ اللہ کیا تمہیں نعمت نہیں دے سکتا؟ تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تو آج کی رات جو ہے جو توڑتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور پھر دوسری چیز جو آج ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے اندر پھیلی ہے وہ ہے شراب، نشہ۔ اللہ اکبر، آج کی رات نشہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، آج ہمارے محلے کے اندر نشے کو نام بدل کر اتنے زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اللہ اکبر اب تو افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے اللہ اکبر 15 سال کے بچے بھی جو ہے نشہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 15 سال کے بچے نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی جو ہے سیرت
سٹپ لے کر کر آئے، کوئی گولیاں لے کر کر رہا ہے، کوئی ڈرگس لے کر کر رہا ہے، الگ الگ نام بدل کر۔ یاد رکھے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر نشے آور چیز حرام کر دی گئی ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے 4 مرتبہ نشہ کیا میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں جو نشہ کرتا ہے، اور پھر نشہ اللہ اکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نشہ جو ہے کبھی کبھی اس کے ماں کا قاتل بھی بنا دیتا ہے، لوگ نشہ کر کے آ کے ماں باپ کو مارتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس پر ایک واقعہ بیان کروں کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ولایت کی اللہ اکبر دنیا میں بڑا نام ہے۔ حضرت مالک بن دینار جو حج کرنے کے لیے گئے حضور علیہ السلام کے اللہ اکبر ظاہری وصال کے بعد جب آپ حج کرنے گئے تو آپ نے دیکھا کہ پورا حرم کھینچو کھینچ بھرا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ خوش ہو گئے کہ اللہ اکبر ابھی حضور علیہ السلام کو اتنے سال ہوئے اور اتنی کم مدت کے اندر اتنے مسلمان ہو گئے کہ اتنا حرم بھرا ہوا ہے۔ آپ نے جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ 5 لوگ حاجی جو ہیں حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے اتنے حاجی کو دیکھ کر آپ بڑے خوش ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اتنے سارے ہیں، مجھے تو یہ دکھا دے کہ اس میں کس کا تو نے حج قبول کیا اور کس کا تو نے جو ہے رد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو خواب میں دکھایا کہ ہم نے محمد بن ہارون کا جو ہے حج رد کر دیا ہے، ان کا حج ہم نے قبول نہیں کیا، اور پھر جو ہے کہا کہ اسے جا کر بتا دو کہ ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کا پورا پتہ دیا گیا۔ خراسان کا بڑا مالدار تھا، بڑا جو ہے تجارت کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار جو ہے اس طرف گئے جہاں ان کو پتہ دیا گیا تھا۔ آپ جب گئے اور خیمے لگے ہوئے تھے، اللہ اکبر لوگوں سے پوچھا کہ محمد بن ہارون کون ہے؟ تو کہا کہ وہی جو نیک شخص ہے، اللہ اکبر، جو ہے روزے کا پابند، تہجد کا پابند، اور پھر صرف اللہ ہی اللہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ رکتا نہیں ہے، اور جو ہے صرف آسمان کے نیچے دھوپ کے اندر رہتا ہے، عبادت میں رہتا ہے، اسی کی بات کرتے ہوں۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار حیران ہوئے کہ میں حیران ہوں کہ یہاں مجھے بتایا گیا کہ اس کا حج جو ہے رد کر دیا گیا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیک ہے، اللہ اکبر، متقی ہے، اب میں سمجھوں تو سمجھوں کیا؟ اللہ اکبر۔ اب جو ہے مالک بن دینار نے کہا کہ اچھا مجھے اس کا پتہ بتا دو، کہا وہ میدان میں سورج کے نیچے بیٹھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار گئے، جب گئے تو کیا دیکھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرا ہے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے خوف سے اس کی جو ہے داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا متقی، اتنا عبادت گزار، اور اس کا حج اللہ نے رد کر دیا۔ حیران تھا میں۔ پھر جو ہے اسے جب میرے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس نے جو ہے میری طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ تو نے جو ہے تم خواب دیکھ کر آئے ہو، اللہ اکبر، تمہیں جو ہے بتایا گیا کہ میرا حج رد کر دیا گیا۔ تو آپ اور حیران ہوئے کہ اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کو تو میرے خواب کے بارے میں بھی پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ تو ہے کون اور تیرا حج جو ہے تو مجھے پتا کہ اللہ نے رد کیوں کیا اور تجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ کم و بیش میں 40 سال سے آتا ہوں اور اسی طرح حج کرتا ہوں، پیدل حج کے لیے آتا ہوں، اور اللہ ہر وقت ہر سال 40 سال سے کسی نہ کسی بزرگ کے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے 40 سال سے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا مالک بن دینار آپ بہت بڑے ولی ہوں، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی تک یہ واقعہ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ اکبر۔ غور سے سننا۔ نشے کے عادی، اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جو ہے میں بہت بڑا تاجر تھا خراسان کے اندر، میری بہت بڑی تجارت، اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا، آج مال آتا ہے تو ہمیں عیاشی سکتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھے کہ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے دنیا کے اندر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد بن ہارون کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ اکبر میرے پاس بہت مال تھا، اب جب مال تھا تو جو ہے اونچے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے میرے جو ہے کچھ برے دوست بن گئے۔ جب میرا فرینڈ سرکل اللہ اکبر برا بن گیا اور برے دوستوں کی صحبت لگ گئی تو انہوں نے جو ہے مجھے نشے کے اندر ڈال دیا۔ اب میں جو ہے گھر والوں سے چھپ کر نشہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان المبارک کی چاند رات تھی، یعنی شعبان المعظم کی آخری گھڑی تھی، آخری
آخری دن تھا، یعنی 29 یا 30واں چاند تھا، اور ان قریب جو ہے اللہ اکبر اس دن جو ہے رمضان المبارک کا چاند جو ہے اللہ اکبر آسمانوں پر نظر آنے والا تھا۔ تو میرے دوستوں نے کہا کہ آج شام کو تو ہم شراب نہیں پی سکیں گے، اس لیے کہ رمضان کا چاند آ جائے گا، تو ہم جو ہے ابھی دوپہر کے وقت ہی شراب پی لیتے ہیں، نشہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے جو ہے نشہ کیا، اور جب نشے کی حالت میں دوپہر میں اب چاند جب ہو گیا تو میں جو ہے گھر کی طرف پلٹا۔ جب گھر کی طرف گیا تو میری ماں نے جو ہے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، بڑی محبت کرتی تھی، نشے کی حالت میں دیکھا تو غصے میں آ کر کہا کہ تو نشہ کرتا ہے، تو نے نشہ کیا ہے، اور آج رمضان کا چاند نظر آیا اور تو نشہ کر کے آیا۔ اللہ اکبر، غصے میں آ کر میری ماں نے مجھے جو ہے ایک تماچا مارا۔ جب تماچا مارا میں نشے کے اندر تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، میری ماں نے تو محبت کے اندر نشے سے دور کرنے کے لیے مجھے ایک تماچا مارا، مگر میں نے میری ماں کو اتنے تماچے مارے، اتنے تماچے مارے، اور پھر تماچے مارنے کے بعد میں نے بس نہیں کیا۔ اللہ اکبر، میں نے جو ہے اس کو تندور کے اندر جو آگ سے اللہ اکبر جلا تھا اسے اٹھا کر میں نے اپنی ماں کو نشے کی حالت کے اندر اس تندور کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، جب میں نے تندور میں ڈالا اور پھر میں جو ہے نشے کی حالت میں تھا، مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا، میں جو ہے بستر پر سویا، اور جب میرا نشہ ختم ہوا اور بستر سے جب اٹھا، میں نے اپنی بیوی کو جب آواز دی تو اس نے جو ہے تلخ لہجے میں کہا کہ بدبخت، تو نے کیا کیا، تجھے پتا ہے؟ کہا کہ اللہ اکبر، تو تو مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، آج تیرا لہجہ کیوں بگڑ گیا ہے؟ تو کہا کہ تیری نشے کی وجہ سے تو نے جو ہے اپنی ماں کو اتنا مارا، اور اگر تو نشے میں نہ ہوتا تو اللہ اکبر میں رات کو اپنے ماں کے گھر چلی جاتی۔ کہا ہوا کیا یہ تو بتاؤ؟ کہا تو نے اپنی ماں کو اتنا مارا اور پھر جو ہے تو نے اس کو جلے ہوئے تندور کے اندر ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب میں نے جا کر دیکھا تو میری ماں کوئلے کی طرح اس میں جل رہی تھی۔ اللہ اکبر، نشے کی حالت کے اندر میں نے اپنی ماں کو جلا دیا۔ اس وقت سے میں جب اللہ کی طرف پلٹا ہوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرتا، میرے پیدل حج بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، یہ نشہ ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ اکبر، جہنم کے اندر جب جو ہے فیصلہ ہو جائے گا، آخر میں جس کو نکالا جائے گا وہ بھی ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ اب نشے کی حالت میں لوگ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے محدثین کو بھی نشے کی حالت کے اندر جو ہے اللہ اکبر ایمان آخری وقت میں چھین لیا۔ لوگ دوا کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں دوا کے لیے ایک جو ہے اللہ اکبر ایک حکیم نے مجھے جو ہے کہا ہے کہ آپ دوا کے لیے جو ہے نشہ کریں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوا کے لیے بھی نشہ حرام قرار دی گیا، اس لیے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا اس سے اللہ نے شفا اٹھا لی ہے۔ اللہ اکبر، جو ہے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، بہت بڑا محدث تھا، اللہ اکبر حدیثوں کا درس دیا کرتا تھا، بہت متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ جب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کا وہ دوست جو ہے اس کا آخری وقت ہے، سکرات کے حالت ہے، آپ چلے، میں اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد اللہ اکبر میں جو ہے اس کے سامنے کلمہ پڑھنے لگا مدھیم آواز سے۔ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ جب سکرات کا حالات ہوتا ہے تو پھر ہم باتیں کرتے، چیتے کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سکرات کی حالت میں جو بندہ ہو اس کے سامنے ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کی زبان پر اگر کلمہ آ جائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ آخری ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ہمیں جا کر جو ہے سکرات کی حالت میں جو بندہ ہے اس کے سامنے ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو موبائل کی رنگیں بجتی ہیں اور ساری چیز، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس کی روحیں لینے آتے ہیں، اگر نیک ہے تو اچھے فرشتے آتے ہیں، بد ہے تو برے فرشتے آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی اللہ اکبر مرنے والے کے سرہانے بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، ورد کرے، مدھیم آواز سے پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس کی زبان پر آ گیا تو اس کی جو ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ میں گیا اس کو ملنے کے لیے اور میں جو ہے اس کے پاس مدھیم دھیرے دھیرے آواز میں کلمے پڑھنے لگا۔ اللہ اکبر، جب کلمہ پڑھ رہا تھا اس نے کہا چپ رہے، وہ محدث نے کہا جو سکرات کی حالت میں تھا، اس نے کہا چپ رہو۔ کہا کہ کیا ہوا میرے بھائی، تیرا آخری وقت ہے، تو کلمہ پڑھ تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ کہا میں اس کلمے کو نہیں مانتا اور یہ دین سے میں بیزار ہوں۔ اللہ اکبر، اسلام سچا نہیں ہے۔ اس نے جب یہ گستاخی کی، اب وہ ظالم نے جب
जब गुस्ताखी की, अब वो मोमिन ही नहीं रहा। मैं उठ के जो है चला आया और फिर वो उसी हालत के अंदर मर गया। अल्लाह अकबर। अब मुझे बहुत टेंशन था कि वो क्यों इस तरह मर गया। मुहद्दिस था, हदीसों का दर्स देने वाला, इबादत गुजार। अल्लाह अकबर। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई कि अल्लाह मुझे दिखा दे कि उसके साथ आखिर ऐसा हुआ क्यों। अल्लाह अकबर। तो वो ख्वाब में आया और देखा गया कि वो जहन्नम के अंदर तारकोल का लिबास पहने हुए और जंजीर से उसको बांधा हुआ है और वो जहन्नम के अंदर है। अल्लाह अकबर। इन्होंने पूछा कि आप मुझे बताएं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम तो मुहद्दिस थे, अल्लाह अकबर, दर्स देने वाले थे, इबादत गुजार थे, फिर भी तुम्हारा ईमान क्यों छीन लिया गया। कहा कि बात ऐसी है, मैं ये इसलिए बताता हूँ ताकि लोगों के सामने बयान कर देना, ताकि लोगों का जो है अल्लाह अकबर ईमान जाया होने से बच जाए। अल्लाह अकबर कहता है कि बात ऐसी है कि एक हकीम ने, मुझे एक बीमारी थी, एक हकीम ने कहा था कि तुम साल में एक कटोरा, सिर्फ साल में एक कटोरा शराब का पी लेना, तुम ये बीमारी से महफूज हो जाओगे। मैं साल में सिर्फ एक मर्तबा बतौर दवा पीता था, उसी वजह से अल्लाह ने मेरा आखिरी वक्त ईमान छीन लिया। अल्लाह अकबर। ये नशा है, इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए नशे से जो है अपने इलाके के अंदर आप भी काम करें, अपने बच्चों को बचाएं। बहुत आम हो चुका है नशा। आज छोटे छोटे बच्चे नशे के अंदर डूब रहे हैं, सिरप पे पी कर सो रहे हैं, पूरे दिन सोते पड़े रहते हैं और फिर चंद वक्तों के बाद जो है अल्लाह अकबर उनका दिमाग खराब हो जाता है और फिर उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। फिर माँ बाप आते हैं, कहते हैं दुआ करो। क्या दुआ करें, इसलिए कि अल्लाह अकबर पहले जब बिगड़ रहा था तब आपने उसको जो है अल्लाह अकबर अपने काबू में नहीं रखा, और जब अब जो है सब कुछ उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, फिर आप दुआ कराने आए। दुआ से अल्लाह अकबर हर काम नहीं बन सकते। इसलिए जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाकों के अंदर अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो किसके साथ जाता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है। वरना याद रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा भी जो है उस नशे के अंदर। इसलिए कि जब अल्लाह अकबर ये वबा हमारे महल्ले में फैलती है तो हमारे घर में आने के लिए बहुत देर नहीं लगती। इसलिए आप जो है अपने मोहल्ले के अंदर अपने बच्चों को बचाएं, नशे से बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और शबे बरात के सदक़े हम सबको जहन्नम से आज़ाद अता फरमाए और इन गुनाहों से हम सबको सच्ची तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जो जादू करता है उनकी भी इस रात जो है मग़फ़िरत नहीं होती है। माँ बाप का नाफरमान है, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान है आज ही जाए अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे और फिर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे, इंशाअल्लाह आपकी भी मग़फ़िरत होगी। वरना माँ बाप के फरमा जो नाफरमान है उसकी भी इस रात जो है मग़फ़िरत नहीं होती है। इसलिए जो है आज कसरत से अल्लाह अकबर इबादत करे, अल्लाह को मना ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मना लिया तो आपकी जो है आखिरत संवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब एक ऐलान